الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی و تبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید اتل ما اوحی الیک من الکتاب وفی مقام الآخر ورتل القرآن ترتیلا صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ حمد و صلات کے بعد انتہائی واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو آیات تلاوت کی گئیں، ان آیات کے نزول کا پس منظر اور اس جیسی دیگر آیات کا شان نزول ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ وہ زمانہ تھا جب مسلمانوں کے پاس افرادی قوت نہ ہونے کے برابر تھی۔ ایمان کے اظہار کا مطلب جان کی قربانی تھا، تن پر لباس پورا نہ تھا، فاقہ کشیوں کا دور تھا، دکھ، درد، تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں، ناموافق حالات کے جکڑ اور مخالفتوں کا ایک طوفان تھا جو اہل ایمان کی راہ میں حائل تھا، جبکہ دوسری طرف دشمنان اسلام تمام شعبہ زندگی پر غالب تھے۔ تجارت ان کی تھی، سیاست ان کی تھی، کاروبار ان کا تھا تو ریاست ان کی تھی۔ یہ سب کچھ تو ایک طرف، مرکز توحید کعبۃ اللہ پر قبضہ ان کا تھا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان سخت حالات میں جب اللہ تعالیٰ نے کفار کے سامنے بے سر و سما، بے بس و مجبور، مادی پستی و ذبو حالی کے شکار قافلے کو کھڑا کرنا چاہا، مرکز توحید کعبۃ اللہ کو بتوں سے پاک کروانا چاہا، تو ایک بار بھی یہ نہیں کہا گیا کہ کاروبار مضبوط کر لو، تجارت و سیاست پر توجہ دو، دولت کے انبار لگا لو، تجارتی شاہراہوں پر قبضہ کر لو، ہتھیار اکٹھے کر لو، طاقت جمع کر لو، سفارتی تعلقات مضبوط کر لو، یا قبیلے کے سرداروں سے بنا کر رکھو۔ ایک بار بھی یہ نہیں کہا گیا، بلکہ اس کے برعکس ہمیں اسلوب نزول قرآن یہ بتاتا ہے کہ غار ہیرا کی خلوتیں ہوں یا کہ عکاس کا خطبہ، ذوالمجار کی تبلیغ ہو یا بازار طائف میں پیغمبر کی پرسوز آواز، دن ہو یا کہ رات، دھوپ ہو یا بارش، بات ایک تھی، مواد ایک تھا، نصاب ایک تھا، پیغام ایک تھا۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، پھر قرآن پڑھو، وہ پڑھو جو تمہارے رب نے نازل کیا، وہ پڑھو جو تمہارے رسول کے سینہ نور پہ اترا۔ رب نے کہا تہجد میں پڑھو تو اس کے حبیب نے کہا راتوں کو اٹھ اٹھ کر پڑھو، کبھی کہا ٹھہر ٹھہر کر پڑھو تو کبھی کہا خوبصورت لب و لہن سے پڑھو، کبھی کہا ابی بن کعب سے پڑھو تو کبھی کہا عبداللہ ابن عباس سے پڑھو، عبداللہ ابن مسعود سے پڑھو۔ قرآن پڑھو، تلاوت کرو، غور و فکر کرو، تدبر کرو، نصیحت لو، عبرت پکڑو۔ یہاں ذہن میں سادہ سا سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف کفار کی طاقتور ترین اسٹیبلشمنٹ کے مقابلے کا سوال، وہ اسٹیبلشمنٹ جو کوڑے مار رہی ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ جو ہڈیاں توڑ رہی ہے، وہ طاقت جو سرے بازار ظلم اور جبر کی داستان رقم کر رہی ہے، اتنی بڑی طاقت سے ٹکراؤ کا سوال، اور جواب دو لفظی ہے، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو۔ صاحب آخر تلاوت قرآن میں وہ کون سا نسخہ، وہ کون سا راز، وہ کون سا اسلحہ، وہ کون سا نسخہ کیمیا تھا کہ اہل ایمان کو بار بار قرآن پڑھنے کو کہا گیا؟ تو حضور والا وہ نسخہ، وہ راز، وہ طاقت، وہ نسخہ کیمیا نظریے کا استحکام تھا۔ قوم کو نظریاتی طور پر مضبوط کرنا تھا، ڈوبتے ڈگمگاتے یقین کو پختہ کرنا تھا، توکل علی اللہ کو بلڈ اپ کرنا تھا،
کیوں؟ اس لیے کہ میرے حضور جانتے تھے کہ نظریے کا یقین ہی قوم کو اٹھ کھڑے ہونے کا حوصلہ بخشے گا۔ جتنا نظریہ مضبوط ہوگا اتنی قوم مضبوط ہوگی۔ اور ہم دیکھتے ہیں مکے کی زندگی کے 13 سال نظریاتی استحکام پر کام ہوا، دن رات نظریے سے قوم کو جوڑا گیا، لوگوں کے یقین کو پختہ کیا گیا۔ مکے کی زندگی کی جتنی قربانیاں ہیں وہ نظریاتی پرچار اور نظریاتی ابلاغ کے لیے ہیں۔ نظریے کی خاطر بلال کوڑے کھاتے ہیں تو خباب شہید ہو جاتے ہیں، نظریے کی خاطر حبیب بن زید کی بوٹی بوٹی نوچ لی جاتی ہے، اسی نظریے کی خاطر آل یاسر کے خون سے مکے کی سرزمین لالا زار بنتی ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ صدائے حق ہے کہ گونجتی ہی جا رہی ہے۔ کوچہ و بازار، کوہ و دمن، غار، پتھر، پہاڑ ایک صدا سے گونج رہے تھے، قولوا لا الہ الا اللہ لعلکم تفلحون۔ تمہاری کامیابی، تمہاری فوز و فلاح، تمہارا عروج، تمہاری بقا، تمہاری بلندیوں کا راز ایک رب کو ماننے میں ہے۔ اور یہ نظریہ میرے حضور کو اتنا عزیز تھا کہ اس نظریے کے مقابلے میں کفار کی طرف سے کی جانے والی ہمیں ہر پیشکش اور ہر آفر نوکے پائے رسول پہ نظر آتی ہے۔ زمانہ وہ منظر کبھی نہیں بھول سکتا جب دہلیز ابی طالب پر سرداران قریش مجبور کھڑے ہیں، وہ جو کل تلک میرے پیغمبر کی بات سننے کے روادار نہیں تھے، آج نظریے کی طاقت نے ان کو منت بھرے لہجے سے یہ کہتے ہوئے دیکھا ہے کہ اے ابو طالب، اپنے بھتیجے سے کہہ دو ہمارے بتوں کو جھوٹا نہ کہا کرے، اس کے بدلے میں چاہو تو قیادت لے لو، سیادت لے لو، تجارت لے لو، کاروبار میں حصہ لے لو، لیکن ہمارے بتوں کو جھوٹا نہ کہو۔ جواباً میرے حضور کھڑے ہوئے تو قیامت تک کے لیے نظریاتی راہ کے مسافروں کے لیے رستہ متعین کرتے ہوئے تاریخ ساز جملے ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا، یا امی لو وضع الشمس فی یمینی والقمر فی یساری علی ان اترک علی هذا الامر حتی یظہرہ اللہ او یہلک فیہ ما ترکت۔ اے میرے چچا جان، اگر یہ لوگ سورج میرے دائیں ہاتھ میں اور چاند میرے بائیں ہاتھ میں بھی رکھ دیں تو میں پھر بھی اپنے نظریے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، یا تو اس دین کو غالب کر دوں گا یا پھر اس راہ میں اپنی جان پیش کر دوں گا۔ اتنی بڑی بات کیوں ارشاد فرمائی صاحب؟ اس لیے کہ میرے حضور جانتے تھے نظریے کا یقین، نظریے کی وضاحت، نظریے کا حسن و جمال جب انسان کے رگ و ریشہ میں اتر جاتا ہے تو پھر عمل کی راہیں آسان ہو جاتی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں جس کا نظریہ پختہ ہو گیا وہ پھر سر پر کفن باندھ کر نکلا، پھر وہ کشتیاں جلا کر نکلا، پھر اس نے پیچھے پلٹ کر نہ دیکھا، پھر اس نے یہ نہ سوچا میں کس قبیلے کا چشم و چراغ ہوں، میرا نسب کتنا اونچا ہے، میرا حسب کتنا عالی ہے، میری پوشاک کتنی قیمتی ہے، تجارت میں میرا ایک نام ہے، عقل و فہم میں میرا ایک مقام ہے۔ ہاں پھر اس نے یہ نہ دیکھا کہ میرے مد مقابل میرا باپ ہے یا کہ میرا سگا بھتیجا، پھر وہ بھلے مکے کا دانشور ابو بکر ہو یا خطاب کا جری جواں بیٹا عمر ہو، پھر وہ خوش پوش نوجوان مصعب بن عمیر ہو یا غلام ابن غلام حبش کا بلال ہو، ہاں پھر وہ بھلے مکے کی عظیم ترین رئیسہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہی کیوں نہ ہو، ہر کوئی ایک ہی نشے میں مست نظر آتا ہے۔ تیرے نام پر مٹے ہیں ہمیں کیا غرض نشاں سے، تیرے نام پر مٹے ہیں ہمیں کیا غرض نشاں سے۔ جی حضور والا، جب نظریہ پختہ ہو گیا پھر خندقیں کھودنا، پیٹ پر پتھر باندھنا، فاقے کاٹنا، گھر بار لٹانا، ہجرتیں کرنا، مصائب پر مسکرانا، راتوں کی بیداری، دنوں کا جہاد، گھوڑے کی ننگی پشتوں پر سواری کرنا، مجاہدے، عبادات، ریاضتیں، ہاں پھر 6 ماہ کے بچے کربلا میں لٹا کر کربلائیں تک آباد کر آنا۔ تاریخ کے یہ سارے انوکھے اور البیلے عنوان ہمیں نظریے کی پختگی کے بعد نظر آتے ہیں۔ جب نظریہ روحوں میں اتر گیا تو پھر زمانے نے اطاعت کے وہ رنگ دیکھے ہیں جن کی کوئی دوسری مثال نظر نہیں آتی۔ پھر 5 نمازوں کا حکم آتا ہے،
مسلے بچھ جاتے ہیں، پیشانیاں جھک جاتی ہیں، روزوں کی فرضیت آتی ہے، دلوں پر بوجھ نہیں بنتی، شراب کی حرمت کی آیات اترتی ہیں، مٹکے ٹوٹ جاتے ہیں، لبوں سے لگے جام چھوٹ جاتے ہیں، ماننے والوں کی آواز بلند ہوتی ہے، قدم تہینا قدم تہینا، حضور ہم رک گئے، اے ہمارے رب ہم رک گئے۔ ہاں پھر نظریے کے پختہ ہو جانے کے بعد زمانے نے وہ منظر بھی دیکھا کہ پیغمبر کی زبان پردے کے احکام سناتی ہے تو رب کی باندیوں کے قدم وہیں ٹھہر جاتے ہیں، گھروں میں پیغام پہنچتے ہیں، ہماری چادریں جلدی بھیج دو، اب تو ایک قدم بھی پیغمبر کی مخالفت میں نہیں اٹھے گا۔ جی حضور والا، پھر کیفیت یہ تھی کہ سماعتیں حکم کی آہٹ کی منتظر رہتی تھی، کب ہمارے رب کا حکم اترے ہم اس کو روحوں میں اتار لیں۔ پھر وہ صرف نام کے مسلمان نہیں تھے، ان کی ترجیحات تک مسلمان ہو چکی تھی، دل و نگاہ میں اسلام کا حسن چھا جاتا ہے اور سوچنے دیکھنے کا انداز اسلام بن جاتا ہے۔ پھر ان کی ترغیبات، ان کے مفادات، ان کی ترجیحات، ان کی دلچسپیاں، ان کی دوستیاں اسلام کے دائرہ محبت میں آ جاتی ہیں۔ لیکن صاحب، آج اس کرنٹ ایرا میں ہم دیکھتے ہیں جب نظریہ ہی دھندلا گیا، پھر راہیں بھی ویران ہو گئیں، راہی بھی بھٹک گئے، راستے تاریکیوں میں کھو گئے، منزلیں بھی گم ہو گئیں، قافلے بھی بھٹک گئے، کہاں جانا ہے، کہاں سے آئے ہیں، مقصد حیات کیا تھا، اتنی واضح دو ٹوک حقیقتیں بھی پھر سوالیہ نشان بن کر رہ گئیں۔ وہ حقیقتیں، وہ وضاحتیں جو میرے پیغمبر نے 14 صدیاں قبل امت کے نام لفظ لفظ حرف حرف بیان کی تھی، آج وہ بحث کا موضوع بن گئیں۔ جائز و ناجائز، حلال و حرام، مستحبات و مکروہات تک کے پیمانے مناظرے کی سیج پر سج گئے۔ فضائل و مناقب کی بحث میں قوم کو الجھا دیا گیا۔ اقبال نے بڑے درد سے کہا تھا، یار حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ بڑے درد سے اقبال نے کہا تھا، لیکن مذہبی موضوعات تو اپنی جگہ، مذہبی عنوانات تو صاحب اپنی جگہ۔ میرے دور کا المیہ تو یہ بھی ہے کہ میرا نوجوان یہ سوچ بنا بیٹھا کہ کو ایجوکیشن کے بغیر ترقی ممکن نہیں ہے۔ میرا دانشور یہ کہہ رہا ہے کہ مرد افضل ہے یا کہ عورت۔ میرا تاجر کہتا ہے کاروبار سچ سے نہیں چلتا۔ میرے حاکم کہتے ہیں ویسٹرن بینکنگ کے بغیر معیشت کا پہیہ نہیں چلے گا۔ میرے میڈیا اور میرے سوشل میڈیا کے مفتی کے نزدیک بزرگان دین کا ادب بھی اب ایک تحقیق طلب موضوع بن چکا ہے۔ ہم یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ کینسر کا علاج دم سے ہوگا یا کہ دوا سے ہوگا۔ جب مادیت اتنی غالب آ چکی ہے تو پھر ہم سب اس مصرے کے مصداق بنے نظر آتے ہیں۔ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ اسی دکھڑے کو اقبال نے کہا تھا، ہم خار ہوئے ہیں تار کے قرآن ہو کر۔ حضور والا، 100 مسائل کیا اگر آپ حل پوچھیں اور اس کی وجہ تلاش کریں، ہم سے تلاوت کتاب چھوٹ گئی۔ سچی بات ہے، ہم سے تو کتاب بھی روٹ گئی، کتاب والا بھی روٹ گیا۔ اپنے اندر اترو، یہ منتشر اذہان، یہ کمزور ایمان، یہ پراگندہ افکار، یہ متزلزل قدم، یہ دوڑتے بھاگتے انسان کی پھولی ہوئی سانسیں بتا رہی ہیں کہ اس بیچارے کا نظریہ کہیں کھو گیا، اس بیچارے کا نظریہ کسی نے چھین لیا۔ اس وقت اشد ضرورت ہے ہم اس پلیٹ فارم کو غنیمت سمجھیں۔ قرآن کی فقہ، قرآن کا نور، قرآن کی خیرات لینے آئے ہو۔ جو پیغام آج میرے بابا کی زبان سے ملے، ہم عہد کر لیں ہمارا جینا، ہمارا مرنا قرآن کے ساتھ ہوگا۔ اقبال نے کہا تھا، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔